عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غمركم خذ يدي ساحل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سب پڑے آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في سبيل الله الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في سبيل الله الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في سبيل الله حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق و مالک واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت برادران اسلام، میں نے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات دوسرے سپارے کی وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حصول برکت کے لیے دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، اس کے ترجمے سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ فرمایا اب کہیں گے بے وقوف لوگ، احمق لوگ، عقل کے اندھے لوگ کہ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اسے ہی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ عالی مرتبہ سامعین یاد رکھیے گا قبلہ اول جس پہ آج صہیونیوں نے، یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، غیر قانونی، ظالمانہ، جابرانہ، غاصبانہ،
اور میں پہلے اس پہ یہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں، کیونکہ یہ مشہور ہو چکا قبلہ اول۔ اگر ان معنوں میں لیا جائے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 مہینے کم و بیش کچھ دن اوپر نیچے میرے نبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ 17 مہینے 2 ہجری میں قبلہ تبدیل ہوا اور بیت اللہ شریف کی طرف میرے نبی نے رخ فرمایا۔ اور یہ کیوں ہے؟ لوگ یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قبلہ اول، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ شریف ہی تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا قبلہ بیت اللہ شریف تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے مٹی لے کے بیت اللہ کو جو مکہ المکرمہ میں ہے اس کی تعمیر فرمائی۔ تو قبلہ اول گھر جو پہلا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ مکہ میں ہے، بلکہ قرآن نے خود فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ جو پہلا خدا کا گھر زمین کے سینے پہ بنایا گیا، پہلا خدا کا گھر وہ کون ہے؟ وہ مکہ المکرمہ ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ وہی قبلہ تھا سیدنا آدم سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری دور اقدس میں پھر جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا گیا، اور کیوں کیا گیا اس کی وضاحت میں آگے چل کے قرآن کریم کی 2 آیات سے عرض کروں گا کہ وہ پھر رخ بدلا گیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری 17 مہینے تک اس وقت میں بیت المقدس جو تھا وہ قبلہ رہا۔ اور پھر بیت المقدس سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیا، وہ بھی میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ میرے نبی نے جب بیت اللہ شریف کی طرف رخ پھیرا تو یہودیوں نے مشرکین کو ساتھ ملایا، منافقین کو ساتھ ملایا، اور ایک ڈیبیٹ شروع کر دی، بحث شروع کر دی، چرچا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیے کیا ہوا، اب ان کے قبلے بدلنے شروع ہو گئے، اب ان کے دین کا رخ بدلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے، اللہ کا ایک ہی نازل کیا ہوا دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اللہ کا بھی پسندیدہ دین وہی ہے، ہر نبی کا دین اسلام تھا۔ یہ عیسائیت، یہ یہودیت، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ ان کے راہبوں نے، ان کے پادریوں نے، ان کے مذہبی رہنماؤں نے ان کا نام بدلا، ورنہ جو ہر نبی کے دور میں ہر نبی کا ماننے والا جو تھا وہ مسلمان تھا۔ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری دور میں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کیا وہ اس وقت مسلمان تھا۔ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری دور اقدس میں کلمہ پڑھا اور تعلیمات عیسیٰ کو مانا وہ کون تھا؟ مسلمان تھا۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو مانا، جس نے اسماعیل علیہ السلام کو مانا، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو مانا، جس نے حضرت شیش کو مانا، جس نے حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام، ہر نبی کا دین بھی اسلام تھا، اس نبی کے اس وقت پیروکار بھی مسلمان تھے۔ یہ بعد میں انہوں نے اسلام کو چھوڑا، ایمان سے ترک کیا، اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑا، اپنی کتابوں میں تحریف کی، امینڈمنٹس کی، اس میں جو ہے وہ کمی بیشی کی، اور نیا مذہب، نیا فرقہ، نئی سوچ کو انہوں نے پروموٹ کیا جو آج یہودیت اور نصرانیت کی صورت میں ہمارے سامنے۔ یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کا دین اور نہیں ہے جو آج یہودی جس کے پیروکار ہیں، یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں ہے جس کے آج عیسائی پیروکار ہیں۔ عیسائیت کوئی دین نہیں ہے، یہودیت کوئی دین نہیں ہے، ان سب کا دین بھی اسلام تھا، ہر نبی کا دین اسلام تھا۔ کیوں کہ اللہ نے فقط اسلام ہی نازل کیا، اللہ نے فقط اسلام ہی نازل کیا ہے، اللہ کے نزدیک اور کوئی دین نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بھی مسلمان تھے الحمدللہ۔ آج کے جو
ماننے والے ہیں، یہ نہ مسلمان ہیں نہ یہ تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو عالی مرتبہ سامعین، اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہمارے نزدیک بھی الحمدللہ جو بیت المقدس کے صحیح وارث ہیں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کی، ہر نبی نے کس دین کی تبلیغ کی؟ اسلام کی تبلیغ کی۔ تو عالی مرتبہ سامعین یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ تو انہوں نے جب میرے نبی، اس میں بہت سی حکمتیں تھیں کہ جب ہر نبی کا دین اسلام تھا، ہر نبی نے مسلمانوں کو پیغام دیا اور اسلام میں داخل کیا، تو پھر میرے نبی جب لے کے آئے، بعثت ہوئی، میرے نبی نے دین کا اسلام کا پیغام دیا۔ فرق صرف اتنا ہے، پہلے دین مکمل نہیں تھا، میرے نبی کے آنے سے دین مکمل ہو گیا، جس کو قرآن نے بھی کہا آخری خطبہ اور آخری حج میں، یہ قرآن کریم کی آخری آیات نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا آج اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ تو کون سا دین مکمل ہوا؟ جو آدم سے لے کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دین کی تکمیل، اس سے پہلے میرے نبی سے پہلے دین مکمل نہیں تھا۔ جواب دیجئے، میرے نبی سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، اور نبی کے بعد جو دین آ گیا اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، نہ اس میں کوئی زیادتی ہو سکتی۔ اب مکمل دین الحمدللہ اللہ نے ہم پہ نازل کر دیا، اپنے نبی پہ، نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ میرے نبی نے، کیونکہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، عبادت کی جاتی تھی، تو میرے نبی نے بھی جب بعثت ہوئی، میرے نبی بھی اسی طرف ان اپنے انبیاء بھائیوں کی طرح میرے نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جب ایسا ہوا تو یہودیوں نے تانا دینا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ نیا نبی آیا ہے، نیا دین لے کے آیا، تو یہ قبلہ ہمارا ہی استعمال کرتے ہیں، قبلہ پرانا ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ حقیقت یہ تھی نہ دین نیا تھا، نہ کوئی جو تھی وہ نیا پیغام تھا، قبلہ بھی پرانا تھا، دین بھی پرانا تھا، انبیاء کا ایمان لے کے آیا۔ تو میرے نبی نے تو یہ تاثر دیا، شاید اسی طرح جو ہے یہ بدبخت مان جائیں گے کہ جب ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، تو کاش یہ یہود و نصارہ اس بات کو تسلیم کر لیں اور مان لیں، لیکن جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو عالی مرتبہ سامعین، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ فرمایا کہ یا رب العالمین، میری خواہش یہ ہے کہ اب میں قبلہ بدل دیا جائے۔ اب یہ تو پھر بھی نہیں مانتے، حالانکہ ان کو پتا تھا، قرآن نے یہ بھی کہا، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، ان کو آپ کا عرفان ہے، آپ کی پہچان ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو سب نبیوں کا امام ہوگا، جو سب نبیوں کا سردار ہوگا، جو سب کا آقا ہوگا، جس کے صدقے میں آدم سے عیسیٰ تک نبی آتے رہے۔ تو عالی مرتبہ سامعین، لیکن انہوں نے نہ مانا نہ وہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ کیوں؟ کہ یہود تب سے حاسد بھی تھے، غاصب بھی تھے، قاتل بھی تھے، دہشت گرد بھی تھے، انتہا پسند بھی تھے، اپنی مرضی کو خدا کا دین بنانا چاہتے تھے۔ یہ وہی یہود ہے جن نے انبیاء کو شہید کیا، اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا، ان کی صورتیں بدل گئیں، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا۔ لیکن آج کے دور میں اسی یہود کی نسل جو قاتلین انبیاء بھی ہیں، جو دہشت گرد بھی ہیں، جو ظالم بھی ہیں، جو جابر بھی ہیں، جو استبداد کو اور ذاتی منفعت کو اپنا دین بنا کے پیش کرتے ہیں، ان پہ کل بھی اللہ کی لعنت تھی، ان پہ آج بھی اللہ کی لعنت ہے، اور صبح قیامت تک ان پہ اللہ کی لعنت نہیں، روز قیامت بھی یہ لعنتی اسی طرح اٹھائے جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے، اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے بد باطنی سے بچائے، اللہ ہمیں ان کی خباثت سے بچائے، اللہ ہمیں ان کی دوستی سے بچائے، اللہ ہمیں مصطفیٰ کی غلامی میں زندہ رکھے، اللہ ہمیں مصطفیٰ کی غلامی میں اٹھا دے۔ تو عالی مرتبہ سامعین، انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے،
الزامات شروع کر دیے. پہلے کہا جی ہمارا قبلہ ہے اور یہ نبی ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں. جب نبی نے قبلہ بدلنے کا ارادہ فرمایا تو رب ذوالجلال نے پہلے ان نبی کو اطلاع دے دی, خبر دے دی, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیقول السفہاء من الناس, اب یہ کہیں گے کون؟ سفہاء, اے کملے, یہ پاگل, یہ احمق, یہ عقل کے اندھے, یہ کہیں گے جب قبلہ بدلے گا نا یہ بولیں گے اور کہیں گے. کیا کہیں گے؟ قرآن نے ذکر کیا, دوسرا سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, سیقول السفہاء من الناس, اب یہ لوگ بے وقوف لوگ جو ہے نا عقل کے اندھے, یہ کہیں گے ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, اب مسلمانوں کو اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا؟ یہ اچھے بھلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اب انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیں گے. جب بدلیں گے تو یہ بیوقوف بولیں گے کس نے کیا بدل دیا, کیسے بدل گیا؟ تو اللہ نے فرمایا حبیب کہہ دیجئے اللہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں رہتا, مشرق بھی اس کا ہے, مغرب بھی اسی کا ہے. اور اس میں یاد رکھیے, اس میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ آسمانی کتابوں میں توریت و زبور انجیل میں اور آسمانی صحائف میں جہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر نشانیاں موجود تھیں, دیگر ان کے آیات اور نبی کی عظمتیں موجود تھیں, ان میں ایک نشانی یہ تھی جو نبی ہوگا نا وہ نبی قبلتین ہوگا, وہ دو قبلوں والا نبی ہوگا. پہلے کوئی ایک نبی بھی دو قبلوں والا نہیں, پہلے ہر نبی ایک قبلے والا تھا. فرمایا اس نبی کی امام الانبیاء کی نشانی یہ ہے وہ دو قبلے والے ہوں گے. کتنے قبلے والے؟ دو قبلے والے ہوں گے. اور مسجد قبلتین گواہ ہے, آج بھی ایک مسجد جس کے دو قبلے ہیں وہ آج وہ گواہ ہے. تو رب نے پہلے یہ فرما دیا یہ بے وقوف, یہ احمق, یہ عقل کے اندھے. اب یاد رکھیے گا, میں اس میں ان لوگوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جب دین کا کوئی حکم ہوتا ہے وہ اپنی عقل کو ذریعے سے اس کو معاذ اللہ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اپنی عقل سے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی عقل سے اور شعور کو کہتے ہیں جی یہ حکمت, یہ کیا بات ہوئی, ہم سیدھا سیدھا سا دین ہے. اوے اللہ کے بندے دین کے احکامات کو سمجھو. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جو دین کے معاملات میں بڑی توجہ سے, جو دین کے معاملات میں اپنی عقل و شعور کو اس طرح مداخلت کرے کہ جس سے دین کے احکامات بدل جائیں اور اپنی وہ رانگ انٹرپریٹیشن, اپنی غلط تفسیر جو قرآن کے مقصود نہ ہو, جو نبی کے فرمان کے مطابق نہ ہو, جو اصحاب رسول کی فکر نہ ہو, جو ائمہ جمہور علماء اور ائمہ کے فکر سے متضاد ہو, اس کو کہنا جی واہ واہ کیا بات ہے جی, بڑی بات عقل کی کر دی ہے. یاد رکھیے گا, کہتے ہیں جی کو مولوی کی اجارہ داری ہے, کیا مولوی جو ہے وہ اس کی مناپلی ہے دین پہ, جو چاہے کرے, ہم نہیں مانیں گے, ہم اپنی بات کریں گے. عقل کے اندو اس بات کو سمجھو, جب کوئی ڈاکٹر کہے کہ جی یہ دوائی کھاؤ تو کبھی کسی مریض نے کہا کہ ڈاکٹروں کی کوئی اجارہ داری ہے, ہم تو اپنی مرضی کریں گے, کیا کبھی کسی نے کہا؟ جواب دیجیے. پر ڈاکٹر کے کول بندہ جائے, ڈاکٹر نو دوائی لکھ کے دے تو مریض اگو آکھے جی میں ڈاکٹر کی اجارہ داری نہیں مانتا, میں تو اپنی مرضی کروں گا, میرے طریقے سے یہ دوائی غلط ہے, تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ مرے گا کہ نہیں؟ اس کی بیماری بڑھے گی. انجینئر ایک جو ہے وہ آپ کو, یار اس کو بہتر کرے, انجینئر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے, وہ کہے جی یہ عمارت اس طرح بنے گی, اس کا یہ اتنی ریت, اتنا سریا, اتنا سیمنٹ, یہ ڈیزائننگ, اور ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ جی میں نہیں انجینئر کی اجارہ داری مانتا, میرے نزدیک تو ایسا نہیں ہے, تو اس کی بلڈنگ گرے گی. اسی طرح وکیل کے پاس جائے تو کہے جی میں خود عدالت پیش ہو جانا, میں قانون پہ اجارہ داری نہیں مانتا, میں بھی قانون پڑھ لینا اردو کے اندر, تو میرے پاس اردو کا آئین ہے, میں پڑھ کے پیش ہو جاؤں. وہ مرے گا, وہ غلط تشریح کرے گا, اس کو نہیں پتا. تو جب اس کو بہتر کرے خدا کے, تو جب تک وکیل کی بات کو نہیں مانا جائے گا, دروشی پڑے گا. ابھی تو میں نے بولا بھی نہیں, تو سامعین ذی وقار ہے توجہ. تو یاد رکھیے شب جو
اپنا گزری ہے نا کہ 27ویں، اس دن بڑا اچھا چلا ہے. ایک مرتبہ مجھے نہیں کہنا پڑا کہ اس کو ٹھیک کرے، میں نے نہیں نا کہا. ساری تقریر میں نے 1.5 گھنٹہ بڑی اچھی کی ہے. جمعہ دن انہوں کوئی خاص مرض ہوتا ہے، اگے پیچھے صحیح چل جاتا ہے. اس دن کیا کیا تھا تو اس دن صحیح کیوں کیسے چلا؟ کچھ اسپیکر کمی بیشی تھی یا کیا مسئلہ تھا؟ اب تو یہ میں یہاں سے میرا سانس کا میرا گلا خشک کر دیا اس نے. تو عالی مرتبہ سامعین تو جو فرمائیے، لوگ کہتے ہیں جی دین میں ان کی اجارہ داری کیوں؟ یاد رکھیے جیسے ڈاکٹر کی اجارہ داری ہے، جس طرح انجینئر کی اجارہ داری ہے، جس طرح وکیل کی اجارہ داری ہے، اس طرح دین کی وکالت میرے مصطفیٰ کے غلام علماء حق کرتے ہیں. ان کی اجارہ داری ہے. نہیں مانو گے تو مرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اپنی سوچ اپنی فکر کو دین نہ سمجھو. دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، دین وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا، دین وہ ہے جو نبی کے اصحاب نے ہمیں سکھایا، دین وہ ہے جو نبی کی اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. تو علماء نے، اہل آئمہ نے اس دین کو پڑھا سمجھا، پھر اس کے بعد اصول ضوابط قواعد ہر چیز کو پھر انہوں نے بہترین طریقے سے ہم تک پہنچا دیا. ہم خود نہیں اس طرح کر سکتے، ان کی اجارہ داری ماننی پڑے گی. تو سامعین ذی وقار، تو نبی پاک انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف بندے جو دین میں اپنی سوچ کو داخل کرے، اس کو قرآن نے احمق کہا، اس کو قرآن نے بے وقوف کہا ہے، اس کو قرآن نے عقل کا اندھا کہا ہے. عقل کا سیانہ، ارے عقل کا نظر والا وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی غلامی میں دین کو سمجھے گا، جو نبی کی رضا میں دین سمجھے گا، جو نبی کی مرضی اور نبی کے بیان کردہ دین کو سمجھے گا. دین کی اساس، دین کی بنیاد، قرآن کی سمجھ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ میرے نبی نے آ کے سارا قرآن ہمیں سمجھا دیا. تو سامعین ذی وقار یاد رکھنا، میرے رب ذوالجلال خالق ارض و سما نے فرمایا سایقول السفہاء من الناس. یہ احمق، یہ بے وقوف، یہ پاگل، یہ عقل کے اندھے جو ہیں اب یہ کہتے ہیں یہ قبلہ کیسے بدل گیا، یہ جو ہے قبلہ نیا کیسے بن گیا. فرمایا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. فرمایا انہوں نے کہا مسلمانوں کا قبلہ کیسے بدل گیا؟ ارے ان بدبختوں کو پتہ نہیں، جب نبی نے رخ پھیر لیا قبلہ بھی بدل گیا. نبی کے رخ پھیرنے سے قبلہ بھی بدل گیا. قبلہ جو ہے وہ بدل گیا. یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے رحمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے رحمت کہ نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے. میرے نبی کی غلامی ہے، میرے نبی کی غلامی ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ مکمل ہے، تو سب کچھ نہ. مل کے میرے ساتھ کہہ دے ان احمق، ان بے وقوفوں، ان عقل کے اندھوں نے کہا دین کیسے، قبلہ کیسے بدل گیا؟ رب نے فرمایا جب قبلہ بدلے گا یہ کہیں گے سیقول السفہاء من الناس. یہ بے وقوف کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. کیسے بدل گیا؟ مسلمانوں نے قبلہ کیسے بدل دیا؟ ارے ان کو پتا نہیں، میرا نبی نے رخ بدلا، قبلہ بدل گیا. قبلہ بدل گیا. جب میرے نبی نے قبلہ بدلا، 17 مہینے میرے نبی علیہ السلام مدینے کے تاجدار نے چاہے وہ بیت المقدس کی طرف رو کیا. 2 ہجری کو میرے نبی نے نماز کے دوران، میرے نبی کی خواہش یہ تھی، میرے نبی کی مرضی یہ تھی، میرا نبی چاہتا تھا اب یہ بدبخت یہودی، اب یہ حق پہ آنے والے نہیں، یہ مجھے جو ہے وہ ماننے والے نہیں ہیں. نبی نے ارادہ فرمایا دوران نماز میرے
نبی نے رخ پھیرا، جب نبی کا رخ پھر گیا قبلہ بدل گیا، پہلا منسوخ ہوا دوبارہ وہی قبلہ، پتا چلا میرا اللہ کا قرآن آیا تو ادیان کتابیں منسوخ ہو گئی، قرآن آیا تو ریت منسوخ ہے، قرآن آیا انجیل منسوخ ہے، قرآن آیا تو ریت منسوخ ہے، قرآن آیا زبور منسوخ، قرآن ناسخ ان کتابوں کا۔ اس جگہ میرا نبی جو ہے وہ میرے نبی جو ہے جب رخ بدلا تو قبلہ منسوخ ہوا، میرے نبی کے آنے سے پھر کیوں نہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شامت رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یوم آخر کا شمع فروزہ ہوا، یوم آخر کا شمع
کملی والے بے وقوفا تھنگے اے احمق یا تھنگے اے بدبخت بدبادن عقل دے اندھی یا تھنگے اے قبلہ کیویں بدل گیا انہیں کیویں بدل گیا مسلمانوں نے کیوں قبلہ پر چھڑ دیتا بیت المقدس چھوڑ دیتا انہاں کعبے وال منہ کیوں کیتا رب ذوالجلال نے فرمایا انہاں کملی والیا انہاں نو کہہ دے فرما دے قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء کیونکہ یہ قبلہ تو اس لیے ہے نا کہ ادھر رک کر کے نماز پڑھیں گے ادھر توجہ کریں گے قبلہ کہتے ہیں مرکز توجہ جدھر اب بندے کی تتائیں کہیے نا جناب قبلہ میری گل سنے آج ادھر یہ مطلب نہیں وہ کعبہ ہے گل نہیں سمجھے کسی بندے نے یار قبلہ حضور میری گل سنے آج مطلب ہے کہ میرے قبلہ مطلب جدھر میں توجہ کرنا جہاں میری قبلہ مطلب میری توجہ آپ کی طرف ہے جس کی طرف توجہ کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں قبلہ اب وہ کہتے تھے کہ قبلہ کیونکہ بیت المقدس ہے تو ہمیں اصل میں تو ہماری توجہ کا مرکز بیت المقدس ہے تو رب نے فرمایا ان کو بتا دے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کسی سمت میں مقید نہیں ہوتا کوئی جہت کوئی سمت رب کو مقید نہیں کر سکتی قید نہیں کر سکتی اس کا احاطہ معاذ اللہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ فقط بیت المقدس ہے بلکہ آگے میرے اللہ نے فرمایا اس قبلے تے بھی کٹھے کوئی نہیں اب کیونکہ بیت المقدس ہے نا وہ مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں سب کے لیے آپ محترم ہے کہ نہیں لڑائی تاں کی ہوتی ہے نا اسی لیے تو جھگڑا ہو رہا ہے وہ سب کے لیے ہے لیکن نبی نے قبلہ بدلا انہوں نے اس گل پہ بھی اعتراض کیتا انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی بے وقوفوں نے کہا کہ یہ کیوں بدلا تو رب نے فرمایا ان کو سمجھا دیجئے جو آپ سمجھتے ہیں نا اس کی وجہ اور ہے آپ کا یہ قبلہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے اللہ والوں کی وجہ سے وہ کیسے اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا قرآن پاک نے فرمایا یہ خود بھی اس پہ اکٹھے نہیں ہیں وحدہ لا فرمایا یاد رکھیے گا قرآن کریم کے الفاظ ہیں فرمایا یہ آیت نمبر ہے 145 فرمایا رب ذوالجلال نے والا ان آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیت ما تابعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتہم اے حبیب کریم سے اگر تم کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ ہر ان کو نشانی دے دو کن کو ان کتاب والوں کو توریت اور زبور یہود و نصارہ کو ہر نشانی لے کے آؤ ما تابعوا قبلتک اے حبیب کریم یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے یہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے وما انت بتابع قبلتہم اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض یہ تے آپس بھی ایک دوسرے کے قبلے نہیں پہ مان دے قرآن نے کہہ دیا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض یہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلے نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کیونکہ ہر ایک نے کسی وجہ سے اس کو قبلہ بنایا وہ کیا وجہ تھی آئیے قرآن کریم پڑھ لیجیے عیسائیوں کا قبلہ کون ہے وہ مشرقی مکان ہے وہ کون سا مکان جس مکان میں حضرت سیدہ مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا وہ اس مکان میں رہتی تھی اس مکان کی وجہ سے عیسائیوں نے اس کو قبلہ مانا اس لیے بیت المقدس ان کے لیے بڑا محترم ہے اس کا ذکر سورہ مریم آیت نمبر 44 میں ہے میں آپ کے سامنے وہ آیت بھی پڑھ دیتا ہوں آیت سورہ مریم آیت نمبر 44 رب ذوالجلال کے سوری آیت نمبر 16 ہے وہ دوسری آیت ہے آیت نمبر 16 سورہ مریم کی حضرت سیدنا مریم علیہ السلام جو عیسائیوں کو قبلہ حضرت سیدنا مریم کی وجہ سے ہے قرآن کہتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 16 رب ذوالجلال نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورے
پورب کی طرف مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی. اس جگہ کی وجہ سے عیسائیوں کے نزدیک وہ جو مقام ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں اس میں ایک جگہ ہے جو مشرق کی طرف ہے, اس کی طرف یہ عیسائی جو ہے وہ رخ کرتے ہیں, اس کو قبلہ مانتے ہیں. یہودی کیوں مانتے ہیں؟ یہودی مکان مشرق کو نہیں مانتے. اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ قصص میں اللہ پاک نے آیت نمبر 44 میں ذکر کیا, وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سورہ قصص قرآن کریم کی 28ویں سورہ ہے. خالق ارض و سما رب ذوالجلال نے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں کیا کہ کیوں یہ جو ہے اپنا ذکر جو ہے اپنی طرف جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. رب ذوالجلال نے اس کی وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا, عیسائیوں کا قبلہ اپنا, یہودیوں کا قبلہ اپنا. عیسائیوں کا اپنا اور یہودیوں کا اپنا. یہ سورہ عنکبوت نکل آئی ہے. میں بھی انہاں دی نشانیاں اپنے جڑا میں گھر قرآن رکھیا ہوندا ہے وہ نشانیاں اودے تے لانا, ایتھے میں نواں قرآن پاک دے دیندے نے, میں پھر لبنا پیندا. تو سامعین ذی وقار 28ویں سورہ قرآن کریم کی رب ذوالجلال نے اس کا ذکر فرمایا کیوں یہ نہیں مانتے, اس کو جو ہے وہ یہودیوں کا اپنا, عیسائیوں کا اپنا. اس کا ذکر میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا رب ذوالجلال نے یہ جو یہودی اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا, اس وقت تم حاضر نہ تھے. وہ مغرب کی طرف, وہ مشرق کی طرف. جب رب ذوالجلال نے فرمایا, جب نبی نے قبلہ بدل لیا, انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کیسے بدلا؟ رب نے فرمایا ان کو کہہ دو رب مشرق و مغرب میں نہیں رہتا, قل اللہ المشرق والمغرب. رب مشرق و مغرب میں نہیں بلکہ مشرق بھی خدا کا, مغرب بھی خدا کا. اور مشرق بھی خدا کا اور مغرب بھی خدا کا. تو قبلہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے مانا, اور پھر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تم نے قبلہ کیوں کعبے کو مانا؟ ارے اگر تم عیسیٰ کی وجہ سے قبلہ مانو, تم موسیٰ کی وجہ سے مانو, تو ہم ان کے امام محمد کی وجہ سے کیوں نہ مانیں؟ ہم نے اپنے نبی کی وجہ سے مانا, اللہ کے نبی کے صحابہ نے مانا, میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا روح انور پھیر لیا. ارے یاد رکھنا جدھر میرا نبی ہے تجھے خدا بھی ادھر ہی نظر آئے گا. جدھر میرا نبی کا رخ پھر جائے, میرے نبی کا رخ پھیرنا اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کے اچھی بولو, اللہ کے میرے رب دے حکم دے نال وحدت دے جام آکے پلائے حضور نے. تم توحید مشرق و مغرب میں ڈھونڈتے ہو, توحید آج ادھر ہے جدھر میرا مصطفیٰ. ہمیں توحید ہمارے نبی نے فرمائی, وحدت دے جام آکے پلائے. جنہوں سارا شیر نہیں ہوتا کہ حضور نے یہ تے ہوتا دینا, مل کے پھر میرے نالا کو وحدت دے جام آکے پلائے. وحدت دے جام آکے پلائے.
مدینے دی وگر رب جلال نے فرمایا کملی والیا مدینے دیا تاجدارا اے بے وقوف اعتراض کرن گے مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدلیا مسلمانوں نے اپنا رخ کو بدلیا سونے انہوں کہہ دے قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم فرمایا سونیا کہہ دے اللہ جنہوں چاہے ہدایت دے بھی اللہ جنہوں چاہے صراط مستقیم تے وہ کون نے جو صراط مستقیم تے نے یاد رکھنا اے نہ ویکھو کعبے المنہ کی دے مشرق المنہ کی دے مغرب المنہ کی دے نہ ہدایت صراط مستقیم تے ہوئے جدا رخ میرے مصطفیٰ بنے جدا رخ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی طرف دیکھو بخدا خدا کا یہی ہے در فرمایا رب جنہوں چاہے صراط مستقیم تے رکھے وہ کون ہے جن کو رب نے چاہا وہ ابو بکر صدیق ہے وہ عمر فاروق ہے وہ عثمان غنی ہے وہ حیدر کرار ہے وہ طلحہ زبیر ہے وہ بلال و سلمان ہے الی صراط مستقیم ہے ارے وہ یاد رکھنا وہ مولا حسن مولا حسین ہے کون ہے وہ داتا علی حجویری ہے وہ خواجہ جمیری ہے وہ مہر علی ہے وہ جماعت علی ہے وہ احمد رضا بریلوی ہے یاد رکھنا وہ مجد الفسانی ہے وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے وہ شیر ربانی ہے وہ تاجدار حافظ آباد ہے جنہوں نے جو مصطفیٰ کی رضا ہے وہی نبی کے غلاموں کی اتباع نبی کی اتباع انہوں نے کی ہے کوئی نیا یہ نہیں ویکھیا کون کی انہوں نے کہ جو سونا چاہتا ہے جو نبی چاہتا ہے وہی رب چاہتا ہے جو رب چاہتا ہے وہ نبی چاہتا ہے تے نبی دے غلام بھی وہی کر دینے میرے نبی دے لجپال نبی لجپال دے غلام بھی وہ کر دینے جنہیں میرے کریم آقا علیہ السلام آپ نے دوران نماز کدی آسمان والا چہرہ اٹھا دینے میرے نبی کدی چہرہ جھکا لینے کدی میرے نبی دی نظرہ مبارکہ اٹھدیاں نے کدی میرے نبی دی نظرہ مبارکہ جھک جاندیاں نے رب جلال ویندا پیا میرا نبی چاہتا ہے میرے نبی دی خواہش ہے میرا نبی دی مرضی ہے ان قبلہ جڑا بیت المقدس تو واپس بیت اللہ شریف بن جائے میرے رب جلال نے دوران نماز میرا نبی جڑے نیند کرتے ہیں پہ اللہ دا قرآن آیا فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اچھی کہہ دو سبحان اللہ میں تمہارا قرآن دی آیت پڑھنا کیا شان حبیبی ہے کیا شان کیا میرے نبی دی عظمت ہے میرا نبی دوران نماز کدی آسمان مل ویندے نے کدی نظراں جھکا لیندے نے دل دے اندر خواہش ہے میرا قبلہ بدل جاوے رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء کملی والیا میں تہاڈیاں چہرہ نظراں اٹھدیاں بھی وینا تے جھکدیاں بھی وینا یا رب العالمین پھر حکم کیے فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاها سونے جدھر تیرا دل کردا ہے جدھر تیری مرضی جدھر سونے تیری رضا ادھر سونے اپنا چہرہ پھیر لے ادھر اپنا چہرہ پھیر لے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز اپنا چہرہ جڑا دوران نماز بیت المقدس والوں میرے نبی نے منہ پھیریا میرا نبی پھردے میرا چہرہ بدعا انہاں دا جڑا بیت اللہ وال ہو گیا پیچھے نبی دے صحابہ نے آکھیا سبحان اللہ اے نہیں آکھیا اللہ اکبر کملی والیا قبلہ تے ادھر تسی کدھر پھر رہے ہو گئے نہ میرے نبی دے صحابہ نے انہاں کیا جدھر یار دا چہرہ میرا ابو بکر دا چہرہ ہے
تو جدھر میرے نبی دا چہرہ ادھر جدھر نبی دا چہرہ ادھر نبی دے یار دا چہرہ ادھر ابو بکر دا چہرہ ادھر عمر دا چہرہ کسے صحابی بھی نہیں آتیا کملی والیا تسی کدھر جانے ہو پہ سانو تیرا اپنے ادھر آکھیا ہے پہلا سانو 17 مہینے تساں ادھر نماز پڑھائی ہے کیونکہ نبی دے صحابہ دا کیتا ہے جو نبی کردا ہے اپنی مرضی نال نہیں کردا رب دی مرضی نال کردا ہے نبی دی خواہش رب دی مرضی بن جاندی ہے او دا ذکر بھی اللہ نے قرآن وچ کیتا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فرمایا رب ذوالجلال نے یاد رکھیا جائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدھر توڑا پہلا جیل میں ہے محبوب تم سے پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس کے لیے مقرر کیا تھا تاکہ دیکھیں کون کون میرے نبی کی اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ قرآن کے بعد لفظ ہے فرمایا من یتبع الرسول آج خدا جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہے کون نبی کے پیچھے کون اپنی مرضیاں کرتا ہے ممن ینقلب علی عقبیہ جدو نبی پھریا پیچھے نبی نے غلامہ نے چہرہ پھیر لیا ہے فرمایا ویسے ہی نبی کے رب نے فرمایا دکھانا چاہتا تھا میں اب ایک لو منافق کنے تو مومن کنے منافقہ رولا پا دیتا کئی مرتد ہو گئے نبی کے اس عمل کی وجہ سے جو ضعیف الاعتقاد تھا انہوں نے کہا 17 مہینے نماز ادھر تو ہونے ادھر ایک میں ہو سکتا ہے قبلہ کے میں بدل سکتا ہے اے خدا کے بندے تم دین کی حکمت اور نبی کی مرضیوں کو نہیں سمجھ سکتے ایتھے دلیل نہیں بس مصطفیٰ کو مانو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام بس مانا اور پھر مانتے رہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا انہیں مانا اور علامہ خان اور رفی بھی دعائی دے دیتی انہیں جانا انہیں مانا میرے والد کریم فرمایا یک درگیر محکم دی ایک دا بوا نبی دا دامن پھڑیا کہ اللہ سانو اے دیتے استقامت دے جو نبی چاہتا ہے نہ کو اپنی مرضی کئی مرتد ہو گئے تے جڑے بیٹھے رہے جنہاں دی نبی نال سچی محبت انہاں دے متعلق بھی اللہ حضرت لکھ دینے پہ آپ انہوں نے پھر کے گلی گلی تباہ تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اوہ تھان تھان تے پھرنا پیا کیوں تکے پیا کھانا کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے چھوڑ سب دروازے مصطفیٰ کے در پہ آؤ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا ان کی گلی سے جائے کیوں دل کو جو تجھ کو جو عقل دے خدا تجھ کو جو عقل دے خدا تجھ کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور سامان بن کے پہ چلیے نبی دے مدینہ تو نکلیے فرماتے رخصت قافلہ کا شور کوئی سامان بنتا ہے کوئی گھوڑے پہ سیدھے کرتا ہے گڈی سٹارٹ پہ کرتا ہے رخصت قافلہ کا شور جو اندرے میں تے نبی دے در تے ستا پیا رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں اس سانو کیوں پیغام ملے چل بھی جان کا ٹائم ہو گیا فرماتے نا سوئے ہیں ان کے سایہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں ہم تو نبی کے در پہ سوئے پڑے ہیں سانو کوئی نہ جگائے سانو ایتھے ہی رہن دے شورش رخصت قافلہ کا شور غش سے
محبت نبی دا عشق ساڈی جان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا رب اینو عشق نو ہور بدائے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ کہنا ہمارے دل میں تو نبی کا عشق ہے، یہ درد لے کے ہم یہاں سوئے پڑے ہیں، اب ہمیں کہہ دو جی دعا کھا لو، نہ کیا نہ جڑا درد دا مزہ سا دعا کھانی ہی نہیں، ہمیں نہیں وہ دوا چاہیے جو عشق مصطفیٰ سے دور کر دے، ہمیں یہ درد ہی میٹھا لگتا ہے جو مصطفیٰ کی محبت میں صبح و شام نبی کے غلام اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ تو سامنے جی وقار عرض کرنا بھی آؤ، اس وجہ تو کئی مرتد ہو گئے، مگر جڑے نبی دے سچے غلام نے انہاں کیا نا اس درد اٹھیا نہیں جاندا، جدھر نبی دا چہرہ، جدھر نبی دا چہرہ، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے یاد ستایا نماز میں، کیا کرم کیا، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے یاد ستایا نماز میں، اے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، میرے وہ بھی آواز بلند میرے نال آکھو، میرے وہ بھی میرے وہ بھی جو قضا ہوئے تھے نماز، صحابہ پوچھنے کملی والیا مازا ہوتے کاجل والیا، جنہیں لوگ ہن کے ساتھ تہاڈا چہرہ پھر گیا، اسامی نالی قبلہ بدل لیا ہے، کملی والیا مازا ہوتے کاجل والیا، جنہیں صحابہ دنیا کو پردہ کر گئے نے، انہاں تے پہلے قبلے وال نماز پڑھتے رہے، انہاں دیاں نمازاں دا کی بنے گا، وہ تے پرانا قبلہ وہ تے ادھر پڑھتے رہنے، ان تے قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انہاں سمجھیا جے اے میرا نبی دا عمر جڑا معاذ اللہ رب دی تعین تو بغیر ہوندا ہے، فرمایا کملی والیا انہاں نوں دس دے جنہاں نبی پیچھے ادھر منہ کیتا ہے انہاں دیاں وی قبول نے، جنہاں نبی پیچھے ادھر منہ کیتا ہے انہاں دے وی قبول ہے، جدھر میرے نبی دا چہرہ ہوئے ادھر ہی میرے رب دا حکم ہوندا ہے۔ فرمایا کملی والیا یاد رکھیا جے جدھر میرے نبی دا چہرہ، میں قرآن پڑھن لگا ہاں، میرے رب نے فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فرمایا یاد رکھیا جے اے نبی ہر حال وچ حق ہوندا ہے۔ جڑے صحابہ دنیا تو چلے گئے پچھلے قبلے وال منہ کر کے نمازاں پڑھیاں، انہاں دیاں نمازاں بھی قبول نے، کیونکہ کیا کرم کیا، کیا کرم کیا مجھے یاد ستایا، مجھے یاد ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے،
اس لیے یہ قبلہ کا تبدیلی چاہی اور میرے نبی نے، تاکہ پتہ چل جائے کہ من یتبع الرسول، کون جرا نبی دی اتباع کرتا ہے، کون ہے جو میرے رسول کے پیچھے چلتا ہے، کہ اپنی مرضی نہ، دین میں کسی کی مرضی نہیں، دین میں خدا کا حکم ہے، مرضی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا رب نے تو یہی چاہا۔ اور کون الٹے پاؤں، من ینقلب علی عقبیہ، کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، نبی کا در چھوڑ جاتا ہے، نبی کی مرضی کے بغیر اپنے مرضی کو دین بنا لیتا۔ فرمایا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک یہ بھاری تھا، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی۔ یہ ہیں وہ ہدایت والے لوگ جن کو اللہ نے، کچھ وہ ہیں، فرمایا یاد رکھنا ان کا ایمان شان نہیں کہ اللہ کی شان نہیں تمہارا ایمان ضائع کرے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ آدمیوں کے لیے بڑا مہربان ہے، اللہ عمل ضائع نہیں کرتا، مگر یاد رکھیں جو نبی کی محبت میں ہو، اگر جس میں محبت رسول نہیں، اتباع نبی نہیں، وہ جتنی مرضی عبادت کے رب اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اور جس میں نبی کی محبت ہے، فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی عبادات، ان کی اس جذبے کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ حاضرین ذی وقار، یہ تھا قبلہ اول کی تبدیلی۔ اب وہ تینوں کے لیے، یہود کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے وہ مقدس جگہ ہے۔ اب اس جگہ پہ اب وہ ایک بدبخت خاتون جو MNA ہے، اس نے بھی چند دن کچھ عرصہ پہلے اسمبلی میں کہا وہ جی ہمارا تو قبلہ مکہ ہے تو یہ یہودیوں کا ہے تو ان کو دے دیں۔ بھئی یہودی تیرے باپ لگ دیں، یہ یہودیوں کو دے دو۔ یہودی اس قبلہ کے کیا لگتے ہیں؟ وہ قبلہ بھی ہمارا ہے، بیت المقدس بھی، اونچا بولو، بیت المقدس بھی ہمارا تھا، ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہوگا۔ ایسی آوازیں جو پاکستان کے اسمبلی میں اٹھتی ہیں، ان آوازوں کو، ان زبانوں کو گدی سے کھینچ لینا چاہیے۔ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، کبھی کہتے اسرائیل کو مان لو، کبھی کہتے ہیں جی وہ ہے ہی بیت المقدس، یہودیوں کا ہمارا تو مکہ ہے۔ ارے نہیں، ہم وارث ہیں آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نبیوں کے وارث ہم، وہ مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، یہ کہ بیت المقدس مسلمانوں کی وراثت ہے۔ ہاں اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو مسلمان ہو جائیں، پھر ہم سب کا ہے، اگر نہیں تو یاد رکھیں آج جو ظلم و ستم اسرائیلی کر رہے ہیں ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کے قبضے کے لیے، اس میں قصور کس کا ہے؟ بولیے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ ہماری کمزوری کی وجہ ہے۔ 57 اسلامی ممالک کے سربراہ بغیرت اکٹھے ہوئے الا ماشاءاللہ، اور کیا کیا؟ قرارداد پاس کر دی۔ اس سے کیا ہوگا؟ قرارداد پاس کرنے سے کیا ہوگا؟ 70 سالوں سے یہ قراردادیں ہو رہی ہیں، 70 سالوں سے ان کا ظلم و ستم ختم نہیں ہوا۔ کشمیر میں دیکھیے، فلسطین میں دیکھیے، برما میں دیکھیے، شام میں دیکھیے، لبنان میں دیکھیے، عراق کو تہہ و بالا کر دیا گیا، افغانستان کو برباد کر دیا گیا۔ کیوں؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اقبال نے کہا تھا۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ کمزوری کس چیز میں؟ دولت ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، تیل کی دولت ہمارے پاس ہے، سونا چاندی زیورات ہیں، 1.25 ارب سے زائد دنیا میں مسلمان ہیں، 57 اسلامی سلطنتیں ہیں، مگر ایک چند لاکھ یہودی اور ان کی چند ہزار فوج، 1 کروڑ فوج ہے مسلمان ممالک کی۔ کدھر ہے وہ فوجیں؟ کدھر ہے وہ ایک ہی حرم کے پاس ماں؟
یہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اسرائیل کے ایمبیسی سفیر نے کہا، اس کے نمائندے نے کہا کہ ہم اس لیے ان پہ حملہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کے بچوں کی حفاظت کر سکیں۔ ارے جس طرح اسرائیل کے بچے ہیں اسی طرح ان فلسطین کے بچوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے تو قتل نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ آج یہ دجالی میڈیا ان کی بولی بولتا ہے، جی بچے مر گئے، بچے مر گئے، بچے مار دیں گے۔ ارے وہ تو مار دیں گے، تم نے تو مار دیے۔ جھوٹ سکھاتے ہیں، خبریں سن کے، ٹی وی سن کے اپنی سوچ نہ بناؤ، مسلمانوں والی سوچ رکھو۔ ان بے حس اور بلکہ میں کہوں گا بے غیرت حکمرانوں کو اٹھنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ اور کچھ جو ہے پاکستان میں بیٹھے، وہ پہلے چند دن پہلے وہ فیس بک پہ سوشل میڈیا مجاہد، کدھر گئے وہ مسلمان، کدھر گئے وہ داڑھیوں والے جو ناموس رسالت پہ احتجاج کرتے تھے؟ فلسطین پہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اوے بغیر تو تمہارے باپ عمران خان کہتا تھا کہ فرانس میں جو جرم ہوا پاکستان میں جلوس کیوں نکالتے ہو؟ اب اپنے بغیرت باپ سے پوچھو نا، ارے ظلم تو فلسطین میں ہے، آج تم ہمیں ریلی کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ ارے ہم تو ریلی کو کل بھی چاہے سمجھتے تھے، ریلی کو آج بھی چاہے سمجھتے ہیں۔ یہ بغیرت کبھی بدلتے رہتے ہیں، ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں، امت مسلمہ ایک ہے۔ اگر بغیرت ہے تو یہ ہمارے حکمران ہیں، اگر یہ اس کو چلائیں جی، سنو سنو سنو، 1.25 ارب مسلمان بغیرت نہیں ہیں۔ پاکستان میں بھیڑ بکریاں نہیں رہتی، پاکستان میں بزدل نہیں رہتے، پاکستان میں بغیرت نہیں رہتے۔ شام، عراق میں، فلسطین میں، کشمیر میں بے حس اور بے غیرت قوم نہیں، یہاں مسلمان غیرت مند قوم ہے۔ مگر ہاں میں یہ کہتا ہوں، ارے 57 اسلامی ملکوں میں چند کو نکال کے باقی سب بے غیرت اور بے حس بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایسا پیغام دیا۔ عمران خان پہلے کہتے تھے فرانس میں جرم ہوا، ملک میں جلوس کیوں؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، فلسطین پہ بم گرے، پاکستان میں جلوس کیوں ریلی نکالتے ہو؟ ارے بغیرت، یہ ریلیاں نکالنے کا وقت نہیں، ریلی ہم نکالتے ہیں، جلوس ہم نکالیں۔ تیرا کام یہ نہیں کہ تو آگے ریلی کر رہی۔ کشمیر میں تم نے 12 بجے ہاتھ بڑھ کے کھلو جاؤ، ہاتھ پکڑ کے کھلو جاؤ کشمیر کے مسلمانوں سے یکجہتی۔ ارے بغیرت وہ یکجہتی تمہاری کدھر گئی؟ تم نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ جس طرح چاہتے ہو پھر کہتے ہو جی جیل دے دیں گے، تو جیلیں کیا چیز ہے؟ ہتھکڑیاں کیا چیز ہے؟ ہمیں تو سر کٹانا بھی آتا ہے، ہمیں دشمن کی جان لینی بھی آتی ہے۔ یاد رکھنا میں منبر پہ بیٹھ کے رب کی عزت کی قسم، پاکستان میں مسلمان نہ جیلوں سے ڈرنے والے، نہ ہتھکڑیوں سے ڈرنے والے، نہ ہم جلوسوں سے بھاگنے والے۔ ارے جلوس تو ہماری ابتدا ہے۔ ارے تم کہو کہ پاکستان کی فوج کو تیار کرو، جنرل باجوہ صاحب کو تیار کرو، ارے وزیر اعظم، اور کہو کہ مجاہدوں تیار ہو جاؤ، آگے آگے باجوہ ہوگا، پیچھے پوری قوم ہوگی۔ ہم علیحدہ سے فوج نہیں بناتے، ہم علیحدہ سے کوئی لشکر نہیں بناتے، ہم علیحدہ سے کوئی لشکر جو بندوق نہیں اٹھاتے۔ ہماری پاک فوج ہمارے مجاہد ہیں۔ ارے یہ ریاست نے جہاد کا اعلان کرنا ہے، ارے زبان سے ہم کل بھی کرتے تھے، زبان سے ہم آج بھی کرتے ہیں۔ جب تک زندہ ہے مصطفیٰ کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، فلسطین، کشمیر اور مسلمانوں کے لیے، کل بھی تھے آج بھی ہیں، آواز ہم اٹھاتے ہیں۔ تم مسلمان حکمرانوں کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کے کہو الجہاد، سارا ہر مسلمان لبیک کہتا ہو تمہارے ساتھ آ جائے گا۔ الجہاد 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 الجہاد، لبیک لبیک، یہ چاہیے۔ نعرے ہمیں
نعرے لگانے آتے ہیں، جلوس ہم نے نکالے ہیں، اب جلوسوں سے یہ بات نہیں بنے گی۔ منفعت ایک ہے قوم کی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی، قرآن ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہمیں مولویوں کو تانا دیتے ہو کہ جی وہابی اکٹھے نہیں ہوتے، سنی نہیں بیٹھتے، یہود چاہے وہ دیوبندی شیعہ نہیں بیٹھتے، ارے فلسطین کے لیے وہابی دیوبندی سنی شیعہ سب اکٹھے ہیں۔ اگر نہیں اکٹھے تو تم نہیں ہو، تم نہیں ہو۔ ہر سنی، ہر وہابی، ہر اہل حدیث، ہر دیوبند، ہر شیعہ بیت المقدس اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے ایک ہے، ہر پاکستانی ایک ہے۔ نہیں ہو تو تم بیٹھو، تم دیکھو کہ یہ علیحدہ فرقہ کون بنا رہا ہے، یہ تم نے بنائے۔ نون لیگ جانے تو پی ٹی آئی نہیں جانا، پی ٹی آئی جاوے تو نون نہیں جانا، پیپل پارٹی، یہ فرقے تو یہ ہیں، پیپل پارٹی فرقہ ہے، نون لیگ فرقہ ہے، پی ٹی آئی فرقہ ہے، یہ سیاسی جماعتیں فرقے ہیں جو مسلمانوں کو ایک ہونے نہیں دیتے ہیں۔ اصول دین پہ سب مسلمان ایک ہیں، فروعات میں اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں تم بھی ایک ہو جاؤ، یہ سیاسی فرقہ بندی چھوڑو، اور پاکستان سمیت دنیا کے مسلمان حکمرانوں بے غیرتی چھوڑو، بے حسی چھوڑو، اور ذلیلوں کمینوں نکلو، یہ مسلمان نوجوان تمہارے ساتھ لڑے گا، ہم یہودیوں سے لڑیں گے، ہم فلسطین کے لیے لڑیں گے، ہم کشمیر کے لیے، اونچا بولو، ہم فلسطین کے لیے، ہم کشمیر کے لیے، ہم برما کے لیے، ہم فلسطین کے لیے لڑیں گے، لڑیں گے، لڑیں گے۔ فوجوں کو تیار کرو، اسرائیل کو زمین کے سینے سے نیست و نابود کر دو، بدل ڈالو تاریخ کو۔ بہت ہو گیا، کیا منہ دکھائیں گے روزے قیامت؟ جان بچا کے کیا کریں گے اگر ہماری بیٹیوں کی عزتیں لٹ جائیں، ہماری مائیں چیختی رہیں، ہمارے بیٹے قتل ہوتے رہیں، لاشوں کی انبار لگتے رہیں، بیت المقدس پہ وہ بے غیرت یہودی قبضہ کر جائیں، اور مکے کے سودے یہ بے غیرت حکمران کرتے رہیں، ارے دجال کو دعوت دیتے رہیں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اے پاک فوج اٹھو، ہم تمہاری طاقت ہیں، اے طیبردگان اٹھو، ان کو ایک کرو۔ عمران خان اگر تم سچے ہو تو نکلو، تم ایک نکلو، 14 ملکوں کو ہم تمہارے ساتھ ہیں، نکلو جہاد کا اعلان کرو، کرو اعلان۔ پھر کہتا ہے جی مسلمان قوم کو ایک کریں گے، اکٹھا کریں گے، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ اس کو پتا ہے کہ کون سے ملک کا کون سا حکمران امریکہ کے تنخواہ دار ہے، یہودیوں کا پیسہ لیتا ہے، وہ نکلے گا فلسطین نہیں۔ اگر تم عمران خان سچے ہو، ہماری پاک فوج کو تیار کرو، جو سچا ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا۔ میں پھر کہتا ہوں، ہم علیحدہ سے فوج لشکر نہیں بناتے، ہم اپنے ملک میں بغاوت نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں۔ ہم کہتے ہیں عمران خان تم پاکستان کے ہیڈ ہو، ہماری پاک فوج کے اعلان کرو جہاد کا۔ یہ 22 کروڑ مسلمان اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ اللہ کے فضل و کرم سے، ارے ایک غوری چلے گا، ایک جو ہے وہ شہاب غوری چلے گا، ایک میزائل چلے گا، تل ابیب کی اینٹیں ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ بندوقیں کیوں رکھی ہیں پاس؟ یہ بم کس لیے؟ یہ اسلحہ کس لیے؟ یہ فوجیں کس لیے؟ مسلم حکمرانوں جاگو اور وطن کے لیے، قوم کے لیے، اسلامی ملک کے لیے، فلسطین کے لیے اٹھو۔ نہیں اٹھو گے تو باری تہاڈی بھی آئے گی۔ کب تلک یہ بتاؤ گے؟ شہادت کی موت ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم
نبی کے غلام ہیں، جان دیں گے بھی اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، بیت المقدس کے لیے، بیت اللہ کے لیے، گنبد خضرا کے لیے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی، ہزاروں لالو گل ہیں ریاض ہستی میں، ہزاروں لالو گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہے بو وہ کلی نہیں ملتی، وفا کی جس میں ہے بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر نظر کو میں ایک آپ کی نہ لایا ہوں، مگر میں نظر کو ایک آپ کی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی، وہ کیا چیز ہے؟ وہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، ارے طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، ہم بھی کہتے ہیں ارے نہ نماز نہ روزہ نہ عبادت نہ سجدے نہ قیام، مگر قیامت کے دن یہ بتائیں گے اے میرے مولا ہم نے تیرے نام پہ، تیرے نبی کے نام پہ، ہم نے فلسطین کے لیے، ہم نے بیت المقدس کے لیے، ہم نے بیت اللہ کے لیے، ہم نے گنبد خضرا کے لیے، ہم نے کشمیر کے لیے ارے جانے دے کے اپنی بیٹیوں کی عزت کو بچایا، ہم نے اپنے بچوں کے قتل کو بچایا، روز ہزاروں قتل، روز ہزاروں لاشیں، روز ہزاروں بم گرتے ہیں، ارے بے غیرتوں ڈوب کے مر جاؤ، ارے چند ہزار قربانی دے کے سوار مسلمانوں کو بچا لو، ارے اٹھو حکمرانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اٹھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اکیلے اٹھ نہیں سکتے، ہمیں شریعت کہتی ہے کہ اپنے ملک سے ہٹ کر جہاد بندوق کے ساتھ نہ کرو، اس لیے ورنہ خدا کی قسم کہتے ہیں جی پہنچے کیوں نہیں فلسطین، ہم تیار ہیں جانے دو، یہاں سے وسیم الحسن اکیلا نہیں، حافظ آباد سے ہزارہ نکلیں گے انشاءاللہ، تو جتھو جتھو قافلہ ٹرے گا نا ویکھیا جے فلسطین تو پاکستان تک لائن لگی ہوئے گی، انہاں دے بمب مک جان گے، گولیاں مک جان گے، مسلمانوں دے سینے نہیں مکن گے۔ تم اس قوم کو ڈراتے ہو نہیں، لیکن جہاد کا اعلان کرے امت مسلمہ، تمام ممالک بیٹھ کے، آج میں اس حوالے سے شاہ محمود قریشی کو کہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ ہم اپنے جو علیحدہ سے ایک فورس بنائے، شاہ محمود اعلان کر دیا عمل کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، عمل کرو، ہم اپنے سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے، اللہ کے فضل شام نہیں پہنی، صرف ہمت دی لوڑ ہے، جرت کی ضرورت ہے، ورنہ یہودی لڑ نہیں سکتا۔ ہماری 14 صدیوں کی تاریخ ہے، 313 ہون تے ہزاراں اٹھا لیں دے، احد میں دیکھو، یرموک میں دیکھو، یمامہ میں دیکھو، کربلا میں دیکھو، نہیں تے 65 دی جنگ وچ ویکھ لے،
साडे जवान तगड़े ने, सिर्फ मौका नहीं तुसी देंदे, पॉलिसियाँ बना के उनके एजेंटी पे काम करते हो। तो सामीने ज़िवकार याद रखना, बैतुल मक़दस कल भी हमारा था, इंशाल्लाह वक्त आने वाला है, आज नहीं तो कल सानू लड़ना ही पैना। बगैर जहाद के हम कभी भी बैतुल मक़दस कश्मीर को आज़ाद नहीं कर सकते। पॉलिसियाँ बदलती हैं, मर जाना है, बैड ते भी मरना है तो मैदान च भी मरना है। जेड़ा बैड ते मरिया, अब जनरल मुशर्रफ मरदा है ना पिया, इंजी गल। पहले वजीर आज़म जेड़े गुजरे उन्होंने देख लो, बचेगा वही। अजीज भट्टी नहीं मरा, राशिद मिनास नहीं मरा, मेजर तुफैल नहीं मरा। जो मैदान में गिरते हैं वो मरते नहीं हैं। वजीर आज़म मर जाता है, जो जिंदा रहना चाहता है वो फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए काम करे। तो आली मर्तबा सामीन, इसलिए आज पूरे मुल्क में रैली हैं। मैं रैलियों के ख़िलाफ़ नहीं, मैंने सिर्फ इल्ज़ामी जवाब दिया कि तुम तो कहते थे वो थे वेले इत्थे रैलियां क्यों कर दो, हुण सानू आप रैलियां पिछे लान लगे, ले लिया। तो चवलपुने दी इंतहा है ना, एडा नशई ते बगैरत वज़ीर आज़म मैं भी कदी नहीं वेखिया। सही गल, जिन्हें पूरे पाकिस्तान नूं भेड़ बना छड़े, निरियां ही तकरीरां, निरियां ही तकरीरां। तो तकरीर तो मैं भी चंगी करना, तकरीर की केड़ी है? तकरीर तो मैं घर मुर्गे रखे नहीं, मानना मेरे तो पहला बांग देंदे हुंदे। सही गल है, पिंडा जाओ ना, मैं घर रखे ना मुर्गे, वो सवेरे अजान होंदी है 4:15 उन्हें 3 बजे अजाना देने शुरू कर। तो जो मैं नमाज पढ़ निकला तो नमाज को नहीं पढ़ते, निरियां ही बांगा। इमरान खान भी निरियां ही बांगा, चवल ना हो। अजाना बड़ियां देंदा, पुछो रियासत मदीना, रियासत मदीना कित्थे? रियासत मदीना वो हाले बनने पई। जदों वेखो इल्ज़ाम तराशियाँ, झूठ, यू टर्न अखीर हो गई। अल्लाह हमें पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह हमारी पाक फौज को सलामत रखे, अल्लाह इस वतन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह फ़लस्तीन पे रहमत करे। कुछ रैलियाँ निकल रही हैं, आज भी तकरीबन 4:30 बजे मुझे हमारे अब्दुल रशीद साहब हैं रहमानी, उनके बेटे गालबन उज़ैर, वो मेरे पास आए थे, उज़ैर ना उनका नाम, वो मेरे पास आए थे। वो NGO के तहत एक रैली निकाल रहे हैं, उसमें भी शामिल होइएगा। मैं भी जो है उसमें थोड़ी देर की, क्योंकि 2-3 जगह जाना मैंने, तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह मैं शामिल होऊंगा। कोशिश करें, हमारे ज़िम्मे आवाज़ उठाना है। अल्लाह इन हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमाए।